بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ZHPTV اور میں ہوں زبیر الحسن۔ ZHPTV کے معزز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں 8000 صحابہ کی تاریخ کے بارے میں 55 ایپیسوڈ کہ جس کا ٹائٹل ہے زبردست شاعری بمقابلہ کافر وی صحابہ اکرام۔ معزز دوستو، یہ کیا وجہ بنی کہ صحابہ اکرام اور کافروں کے درمیان میں شاعری کا مقابلہ ہوا؟ یہ وجہ آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، اور پھر اس مقابلے میں کن کو شکست ہوئی اور کن کو فتح ہوئی یہ بھی آپ حضرات کے سامنے بتائیں گے۔ تو معزز دوستو، ایک شخص تھے اقرا بن حابس، یہ کافروں کی طرف سے تھے اور ان کے ساتھ کافی سارے لوگ ایک قافلے کی شکل میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس شخص نے کہا، بلکہ جو ان کے ساتھ پورا گروہ تھا ان تمام نے پکار کر کہا، اے محمد، میری تعریف باعث زینت ہے اور میری مذمت باعث نقص ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم کو ذلیل کرے، تم کیا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، ہم قبیلہ تمیم کے لوگ ہیں، اپنے شاعر اور اپنے خطیب کو لائے ہیں تاکہ آپ سے شعر میں اور فخر میں مقابلہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم شعر کے لیے نہیں بھیجے گئے، نہ فخر کرنے کے لیے ہمیں حکم ملا ہے، مگر ہاں تم بیان کرو، تم کیا چاہتے ہو؟ اقرا بن حابس نے ان میں سے ایک نوجوان سے کہا، اے فلاں، اٹھ اور اپنے فضائل اور اپنی قوم کے فضائل بیان کر۔ پس ان میں سے ایک نوجوان اٹھا اور اس نے کہا، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنی مخلوقات میں بہتر بنایا ہے اور ہمیں مال دیے، ہم اس میں جو چاہیں کریں، سو ہم تمام دنیا میں سب سے بہتر ہیں، سب سے زیادہ ہیں باعتبار جمعیت کے، اور سب سے بڑھے ہوئے ہیں باعتبار ہتھیاروں کے۔ جو شخص ہماری اس بات کا انکار کرتا ہے وہ ہماری اس بات سے بہتر کوئی بات لے کر آئے، یا تو ہم سے باعتبار جمعیت کے زیادہ لوگوں کو دکھائے یا ہم سے زیادہ ہتھیار دکھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطیب جس کا نام ثابت بن قیس بن شمس انصاری تھے، ان سے فرمایا، اٹھو اور اس کا جواب دو۔ انہوں نے کہا، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں اور اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی پر توکل کرتا ہوں، اور اس میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ انہوں نے اپنے چند اعزاء کو جو مہاجرین ہیں اپنے دین کی طرف بلایا۔ ان کے چہرے سب سے اچھے ہیں اور ان کی عقلیں سب سے زیادہ۔ انہوں نے نبی کی اطاعت کی، اور اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے نبی کا انصار بنایا اور اپنے رسول کا وزیر بنایا اور اپنے دین کے لیے باعث عزت بنایا۔ پس ہم لوگوں سے لڑتے ہیں تاکہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیں۔ جو شخص یہ کہہ دے گا وہ ہم سے اپنی جان اور اپنا مال بچا لے گا،
اور جو شخص اس کے کہنے سے انکار کرے گا ہم اس سے لڑیں گے، اور خدا کی راہ میں اس کا ذلیل کرنا ہم پر بہت آسان ہوگا۔ یہ میں کہتا ہوں اور تمام مسلمان مردوں اور تمام مسلمان عورتوں کے لیے خدا سے استغفار کرتا ہوں۔ کافروں کی طرف سے ایک شخص تھا زبر قانون بن بدر، ان میں سے ایک شخص سے کہا، اے فلاں اٹھ اور کچھ اشعار پڑھ جن میں اپنی فضیلت اور اپنی تمام قوم کی فضیلت بیان کر۔ تو یہ شخص اٹھا اور اس نے کہا، ہم باعزت لوگ ہیں، کوئی قبیلہ ہماری برابری نہیں کر سکتا، ہم لوگ سردار ہیں اور ہم میں سرائے کی تقسیم ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں سرائے ہیں جو مہمان نوازی پر دلالت کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو قحط سالی کے وقت اونٹ کا کوہان کھلاتے ہیں، جب کہ ابر بھی نہیں، یعنی سخت خشک سالی ہوتی ہے۔ جب ہم نکلتے ہیں تو ہمارے سامنے کوئی نہیں آتا، فخر کے وقت ہم ایسے ہی بلند مرتبہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسان بن ثابت کو میرے سامنے بلاؤ۔ چنانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو کافروں کا جو زبر قانون شخص تھا اس کا نام، اس نے کہا، اب یہ نوبت آ گئی کہ تم ایک بوڑھے کو بلا کے لائے ہو، یہ بوڑھا ہمارا کیا مقابلہ کرے گا؟ وہ بوڑھا حضرت حسان بن ثابت کو کہہ رہے تھے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اٹھو اور اس کا جواب دو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے زبر قانون سے کہا، جو کچھ تم نے کہا مجھے سناؤ۔ اس نے پھر وہ اشعار سنائے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا جواب دیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کی زور کے ساتھ مدد کی، عرب کے شرکس اور دلاور لوگوں کو زیر کر کے ان کو ایسی مار ماری جیسے حاملہ اونٹنی اپنی نرم ہڈی چباتی ہے، اور ایسے گہرے زخم لگائے جیسے پیاسی اونٹنیوں کے منہ پھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ احد پہاڑ سے پوچھو، جب کہ اس کے درے بھرے ہوئے تھے، ہماری مار ایسی تھی جیسی جنگل کے شیروں کی، کیا ہم مارکا جنگ میں موت کے اندر نہیں گھس پڑے تھے، جبکہ موت کا قاصد لشکر کے درمیان میں گشت لگاتا ہے؟ ہم قبیلہ دارم کے لوگوں کا سر توڑ ڈالتے ہیں، ہمارا نسب زبردست غسان سے جا کے ملتا ہے، ہمارے زندہ لوگ تمام زندوں سے بہتر ہیں، اور ہمارے مردے تمام اہل قبور سے افضل ہیں۔ اگر خدا سے ہم کو حیا نہ ہوتی تو ہم بطور برائی کے کسی بلند مقام پر چڑھ کر کہتے، کیا کوئی ہمیں بھگا سکتا ہے؟ پھر کافروں کی طرف سے جو ان کا سردار تھا اقرا بن حابس کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اے محمد، خدا کی قسم میں جس کام کے لیے آیا ہوں اس کے لیے یہ لوگ نہیں آئے۔ میں نے ایک شعر کہا، آپ اس کو سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سناؤ تم کیا شعر سنانا چاہتے ہو؟ تو کافروں نے کہا، ہم آپ کے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ سب لوگ ہماری بزرگی سے واقف ہو جائیں۔ جب وہ فضائل کے ذکر کرنے میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، ہم تمام لوگوں کے سردار ہیں اور ملک کے حجاز میں قبیلہ دارم کے برابر کوئی قبیلہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسان بن ثابت، ان کے اس شعر کا بھی جواب دو۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے قبیلہ دارم کے لوگوں، فخر نہ کرو، تمہارے فخر فضائل کے تذکرے کے وقت
تمہارے لیے وبال ہو جائے گا، خدا کرے تم بے اولاد ہو جاؤ، ہمارے سامنے فخر کرتے ہو حالانکہ تم ہمارے غلام ہو، کوئی دودھ پلانے والا ہے اور کوئی خدمت گار ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قبیلہ بنی دارم کے بھائی، تجھے اس کی ضرورت نہ تھی تیری طرف سے وہ باتیں بیان کی جائیں جن کی نسبت تو جانتا ہے، لوگ ان کو بھول جائیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ان لوگوں پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار سے بھی زیادہ سخت گزرا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اگر تم لوگ اس واسطے آئے ہو کہ اپنی جانوں کو بچا لو اور اپنے مال کو تقسیم سے محفوظ رکھو تو خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اسلام لے آؤ، اور نبی کے سامنے قبیلہ دارم پر فخر نہ کرو، ورنہ رب کعبہ کی قسم ہمارے ہاتھ تیز تلواروں کے ساتھ تمہارے سروں پر جا گریں گی اور تمہارے سر تن سے جدا ہو جائیں گے۔ پس جو کافروں کا سردار تھا اقرا بن حابس کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا، اے لوگو، یہ کیا بات ہوئی؟ جب ہمارا خطیب کھڑا ہوا تو ان کا خطیب ہمارے خطیب سے بلند آواز نکلا، اور جب ہم نے مقابلے کے لیے اپنا شاعر کھڑا کیا تو ان کا جو مقابلے میں شاعر آیا بوڑھا حضرت حسان بن ثابت، اس کی آواز اس سے بلند تھی اور اس کا شعر کہنے کا انداز اس سے اچھا تھا اور اس کے اشعار بھی اس سے اچھے تھے۔ پس وہ نبی کے قریب آئے اقرا بن حابس اور قریب آ کر کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بیشتر جس قدر گناہ تم سے ہو چکے ہیں اب وہ تمہیں کوئی ضرر نہ دیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، جو یہ کافروں کا سردار تھا ان کو شکست ہوئی، خود انہوں نے شکست تسلیم کی اور یہ مسلمان ہو گیا اور صحابہ کرام بن گیا۔ تو یہ ہسٹری تھی، تاریخ تھی حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ، جو کافروں کا سردار بن کر آیا تھا مقابلے کے لیے، اور واپس جب گیا تو صحابہ کرام بن کر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔ تو میرے محترم دوستو، اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارا بھی۔ اللہ حافظ۔